ناظرین، عمران خان کی کامیاب سفارتکاری نے پاکستان کو پوری دنیا میں سرخرو کر دیا۔ پاکستان کی ترقی کا وقت شروع۔ وزیر اعظم عمران خان کی خودداد صلاحیتوں کو بین الاقوامی برادری نے تسلیم کر لیا۔ روسی صدر کا عمران خان کے لیے احترام دیکھ کر چین بھی بول اٹھا۔ روس روانگی سے قبل چین سے ایسا بیان سامنے آ گیا جس نے ملک دشمن عناصر کی صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ دنیا نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس پر نظر جما لی۔ تاریخی دورے پر چین پر کون سے اہم معاہدے طے ہوں گے، تمام تفصیلات منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ چین کیسے عمران خان کے دورہ روس کو اہمیت دے رہا ہے اور دورے کے بعد پاکستان کو کون سی بڑی خوشخبریاں مل سکتی ہیں، جبکہ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ روس، چین اور پاکستان کا نیا بلاک خطے کی سیاست پر کون سی بڑی تبدیلی ڈالے گا۔ تاہم سنسنی خیز حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں، سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی راست میں دبائیں۔ ناظرین، ناقدین چاہے کتنی بھی تنقید کر لیں، یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ وزیر اعظم عمران خان کے آنے کے بعد روس اور پاکستان کے تعلقات جس تیزی کے ساتھ بہتری کی جانب گامزن ہوئے ہیں، اس نے عالمی سطح پر پاکستان کو بے حد فائدہ پہنچایا ہے۔ مگر جو سب سے اہم پہلو دونوں ملکوں کے تعلقات پر اثر انداز ہوا ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی شخصیت اور کامیاب سفارتکاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے خصوصی طور پر دورہ روس کی دعوت دی گئی، اور عمران خان 24 سال میں وہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو روس کا دورہ کریں گے۔ یہ دورہ کس قدر اہمیت کا حامل ہوگا اور عالمی سطح پر پاکستان کو کون سی خوشخبریاں مل سکتی ہیں، اس پر ہم ویڈیو میں آگے چل کر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتائیں کہ دنیا نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین پر نظریں جما لی ہیں۔ جیسے جیسے عمران خان کی روانگی کا وقت قریب آ رہا ہے، دنیا کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکہ اور بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان کا دیرینہ دوست چین بھی عمران خان کے دورہ روس پر خاص نظر رکھے ہوئے ہے، جبکہ چین اس دورے کو پاکستان کے لیے تاریخی قرار دے رہا ہے۔ ناظرین، معروف چینی دانشور اور ساؤتھ ویسٹ یونیورسٹی آف پولیٹیکل سائنس اینڈ لا کے پروفیسر چنگ شی ہونگ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس تاریخی اور انتہائی تجربیاتی اہمیت کا حامل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ 24 سال کے بعد روس نے پاکستان کے وزیر اعظم کو ماسکو کے دورے پر بلایا ہے۔ اس سے وزیر اعظم عمران خان کی قداور شخصیت اور قائدانہ صلاحیتوں کی عکاسی ہوتی ہے، جبکہ پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی خودداد صلاحیتوں کو بین الاقوامی برادری نے تسلیم کیا ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان کی سفارتکاری جیو اکنامک حکمت عملی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان متوازن تعلقات کے عزم کے ساتھ بہت مضبوط اور کامیاب رہی ہے۔ چینی دانشور کا یہ بھی کہنا تھا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن عمران خان کا بہت احترام کرتے ہیں، اور اب پاکستانی رہنما چاہے علاقائی مسائل پر بات کریں یا بین الاقوامی مسائل پر، ان کی آواز کو ہمیشہ عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس سے پاکستانی شہریوں اور قوم کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے تجزیے میں پروفیسر چنگ شی ہونگ کا کہنا تھا کہ عمران خان کے دورے کی تصویراتی اہمیت 3 پہلوؤں سے جھلکتی ہے، جس میں پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت بڑھنا، بھارت کے امریکہ کے قریب ہونے سے روس کا پاکستان کے ساتھ ترقیاتی تعاون میں جھکاؤ، اور پاکستان، چین اور روس کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات بیرونی طاقت کی خلفشات کو روکنے کے لیے سازگار ہوں گے۔ ناظرین، دوسری جانب عالمی ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان سرد مہری تو ختم ہو چکی ہے، تاہم اس میں پاکستان اور روس کا کوئی کمال نہیں، بلکہ خطے کی صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق روس ہو یا امریکہ، دونوں ممالک اپنی مارکیٹ دیکھ کر اپنے تعلقات بناتے ہیں، جبکہ امریکہ مارکیٹ کے علاوہ اسٹریٹجک طور پر بھی ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے۔ روس کا بھی بھارت کے ساتھ تجارتی تعلق ضرور رہا ہے، اور اب سرد مہری کا ماحول ختم ہونے پر پاکستان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے تعلقات بہتر کرے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا اور امریکہ کا ایک تعلق موجود ہے، اور خطے کی نئی صورتحال کے بعد امریکہ کے لیے انڈیا کا ایک اہم کردار ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے روس بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہے گا، جس میں پاکستان کے لیے تعلقات بہتر بنا کر فائدہ اٹھانے کی گنجائش موجود ہے۔ ناظرین، پاکستان اور روس کے تعلقات میں بہتری میں چین کا بھی اہم کردار رہا ہے، جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکہ کی نظر میں بین الاقوامی سیاست کا بیڈ بوائے روس تھا، جو کہ آئندہ دہائیوں میں امریکہ کی نظر میں عالمی سیاست کا بیڈ بوائے چین ہے۔ امریکہ کے ساتھ جاری سرد جنگ کے بعد چین کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اسے اس خطے میں موجود ممالک کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے،
اور چین نے ہی روس کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے۔ ناظرین، یہاں ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ کیا پاکستان بھی چین روس کے بلاک میں شامل ہونے جا رہا ہے؟ اس حوالے سے پاکستان یہ واضح کر چکا ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں اور ہم اپنے مفادات پر غور کرنے کے بعد روس کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کبھی کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ایک دفعہ ہم نے ایک بلاک میں شامل ہو کر بھگت لیا ہے جب ہم نئے آزاد ہوئے تھے اور اپنے وجود کو یقینی بنانے کے لیے مغرب کا اتحادی بننا پڑ گیا تھا اور اس کی پاکستان نے بھاری قیمت چکائی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ پاکستان اور اس کے تعلقات ابھی آگے بڑھیں گے تو یہی معاملہ کسی طرف جائے گا۔ ناظرین، اب آپ کو تاریخی دورہ روس میں ہونے والے اہم معاہدوں سے متعلق بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان چین کے بعد ایک اور اہم دورے پر 25 فروری کو روس جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم کا 23 سال بعد روس کا پہلا دورہ ہوگا جس کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ دورہ روس میں ہونے والے معاہدوں سے متعلق تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان $3 ارب کے گیس معاہدے کیے جائیں گے۔ پاکستان میں مشترکہ کارسازی سے متعلق بھی معاہدہ ہوگا۔ اسٹیل ملز کا تحفہ دینے والا روس اسٹیل ملز کی بحالی کے لیے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنے پر آمادہ ہے۔ روس پاکستان کو ایئر نیویگیشن اور ایئر سپیس کنٹرول سسٹم، جدید موسمی ریڈار اور جدید طبی سامان بھی فراہم کرے گا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق روس نے پاکستان ریلویز میں جدت لانے کے لیے انجن، ٹریک اور ریلویز کے دیگر شعبوں میں تعاون پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے۔ روس پاکستان میں نئی آئل ریفائنریز کے قیام سمیت پہلے سے موجود ریفائنریز کی اپ گریڈیشن میں بھی تعاون کرے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان اور روس کے درمیان براہ راست ایئر ٹریفک کی اجازت سے متعلق بھی ایک معاہدے کا مسودہ تیار کیا گیا ہے جس کے بعد پاکستان سے روس سمیت وسط ایشیائی ریاستوں تک جانے کا دورانیہ کم ہو جائے گا۔ واضح رہے ناظرین کہ عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد روس نے پاکستان میں خاصی دلچسپی لینا شروع کر اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں روس اور پاکستان کے تعلقات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ ستمبر 2021 میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور عالمی امور پر وسیع پیمانے پر بات چیت کی۔ گزشتہ سال دونوں ممالک نے روس کی طرف سے کیے جانے والے فلیگ شپ پائپ لائن منصوبے کے لیے ایک ترمیم شدہ بین الحکومتی معاہدے پر باضابطہ طور پر دستخط کیے تھے جو پاکستان کے صوبہ پنجاب کو کراچی کے ساتھ ملا دے گا۔ اس منصوبے کو پہلے نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کے نام سے جانا جاتا تھا اور اب اسے پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن پروجیکٹ کہا جاتا ہے جو پاکستان کے ساحلی علاقوں سے درآمد شدہ قدرتی گیس پنجاب کے صنعتی علاقوں تک پہنچائے گا۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔